اس لیے ائمہ نے فرمایا کہ مولا کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین. اور ہمارے مسلمانوں کو اسی بس ایک ہی لقب سے بغض ہے. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے ہی کہہ لیا جائے امیر المؤمنین. نہ جانے کس کس نے بغض میں کہلانا شروع کیا تھا. اس لیے ہمارے ائمہ سے کسی نے کہا، چھٹے میں کتاب الارشاد شیخ مفید جلد نمبر 2، کہ کسی نے چھٹے امام علیہ السلام سے کہا کہ یا امیر المؤمنین. مولا نے کہا آج تو کہہ لیا، آئندہ مت کہنا. کہ مولا کیا مومنوں کے امیر نہیں ہے؟ کہ کیونکہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے بغض و عداوت میں ان کے بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کیا تھا. اس لیے ہم ائمہ اہل بیت نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی امیر نہیں کہلائے گا، صرف امیر ہیں تو علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی. وہ چیزیں جو مخصوص ہیں جناب مولا کائنات سے. مولا کا لقب ہے امیر المؤمنین. اس لیے کہتے ہیں ہمارے علماء کہ جب مطلقاً امیر المؤمنین کو ہمیشہ کہو امیر المؤمنین، نام بھی مت لو بلکہ کہو امیر المؤمنین. اتنا دہراؤ کہ دشمنوں تک کو اندازہ ہو جائے کہ جب شیعہ کہتا ہے امیر المؤمنین تو مراد لیتا ہے علی ابن ابی طالب. میں 2 جملے یہاں پہ کہوں گا معذرت کے ساتھ. بہت سے مولا کے دشمنوں نے کیا کیا ہے کہ اتنا امیر المؤمنین کا لفظ عام کیا ہے کہ ہمارے بعض اوقات جو ہے وہ بعض وزیر اعظموں تک کو ضرورت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے بھی کہو امیر المؤمنین. یعنی اتنا معیار گرا دیا گیا، پتہ نہیں بات پہنچی؟ یعنی میں نے معذرت کے ساتھ کہا یہ بات پہنچ گئی ہے. یعنی اتنا معیار گرایا کہ کوئی وزیر اعظم جس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی کبھی، وہ کہتا ہے مجھے بھی کہو امیر المؤمنین. اور دوسرا لفظ مولا، معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین ہمارا مولا کا سب سے بڑا لقب. اور لفظ مولا کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ ان اللہ مولا یا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا. فمن کنت مولا فہذا علی مولا. اب بہت سے لوگوں نے اس لفظ مولا کو اس طرح سے پیش کیا کہ یہاں تک کہ بیعت کے لیے کہا کہ لفظ خلیفہ اور مولا یہ اس طرح سے عام کیے گئے کہ خود، اب بہرحال چلیں نام لینے میں حرج نہیں ہے، سر سید احمد خان سر کا ان کو خطاب ملا تھا، سید احمد جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے شیعوں کو بین نہیں کیا یونیورسٹی میں، لگتا ہے یہ شیعہ. انہوں نے کہا نہیں میں شیعہ نہیں ہوں، پورا خاندان جب اہل سنت ہے تو میں کیسے اکیلا شیعہ ہو سکتا ہوں. کہنے لگے بھئی آپ کو جب کہا کہ بھی شیعوں کو بین کر دیں، کبھی شیعہ قابل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہے یونیورسٹی میں پڑھیں گے، شیعوں کو بین نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں، ان کو بین کرو. اور ان کو بہرحال بین نہیں کیا. انہوں نے کہا لگتا ہے یہ اندر سے شیعہ ہو چکے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ سقیفہ میں ہوتے تو آپ کس کی بیعت کرتے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. تو ان سے کہا بھئی آپ کس کو ووٹ دیتے، کس کی بیعت کرتے، آپ کا ووٹ کس طرف ہوتا سقیفہ میں ہوتے؟ انہوں نے کہا سقیفہ میں ووٹ دینے والوں میں نہ ہوتا، میں تو خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا. تیرا راجہ بھائی اس لیے میں سلمان سے پیش کر رہا ہوں. بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں اس کے اندر بہت کچھ کہہ گیا ہوں. عزیزان گرامی معیار اتنا گرا دیا گیا تھا مولا کے دشمنوں کی طرف سے کہ عام آدمی کہتے ہیں کہ میں وہاں ہوتا تو خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا. ووٹ تو کیا دیتا، میں تو خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا. یعنی عزیزان گرامی جب مولا کی دشمنی آتی ہے تو وہاں عقلیں ماری جاتی ہیں. مولا کا بغض و عداوت انسان کی عقل کو زائل کر دیتا. ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کفایہ کے بڑے مشہور مدرس سے میری بھی کسی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو کہا ان سے منسوب ہے آغاز ستودے قم مقدس میں، ان سے متعلق ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی حق کی مخالفت کرتا ہے وہ جوان مرگ ہوتا ہے. تو کہا کیا مطلب؟ کہا اس کا علم جوانی ہی میں ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا. عزیزان گرامی یہ جتنے بھی مولا کی عداوت رکھنے والے ہیں نا، آپ ان سب کے اندر دیکھ لیں گے نہ عقل نظر آئے گی نہ علم نظر آئے گا. عداوت انسان کو علی سے اور علم سے دور کر دیتی ہے. یہ جو ہے انسان کا علم جو ہے وہ وہیں پہ اس کو زوال آ جاتا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے افراد بڑھاپے تک سیکھتے رہتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آیا کہنے لگے میں مولانا قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس سن و سال میں؟ تو کہنے لگے کیوں؟ آپ لوگ بھی تو سناتے ہیں ممبروں سے کہ علم میں عمر کی قید نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے کہ عمر قید نہیں ہے یہاں، علم جو سیکھنا چاہے وہ. تو عزیزان گرامی یہ مولا امیر المؤمنین کہ میں بس مخصوص مولا کے پیش کر رہا تھا. سن لیجیے میں نے جو جناب فاطمہ بنت اسد کا شروع کیا تھا دعا کا، میں نے پھر پورا نہیں پڑھا، چھوڑ دیا اس کو، کہ جناب فاطمہ بنت اسد. ابھی عزیزان گرامی جو مخصوص چیزیں ہیں مولا کی ان میں سے
حضرت امیر سے سوال کیا حضرت سعد صاحب نے سوہان نے، اور مولا نے کئی مرتبہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بحار الانوار میں بھی ہے، شبہ پشاور میں ہے، بہت سی کتابوں میں ہے. اب مجھے اس وقت سارے حوالے یاد نہیں آئیں گے. یہ میں نے دیکھا کہ یہ جو گیجٹس جب سے آ گئے ہیں نا، یہ بہت ہی منحوس ہیں. یعنی انہوں نے انسان کے حافظے پہ بڑا نیگیٹو اثر ڈالا. مجھے پورے یعنی یو کے میں کہیں چلا جاتا تھا ایک دفعہ تو میری فوٹوگرافک میموری تھی. میرے والدین بچپن میں کہتے تھے اس کو کہیں لے جاؤ، میں واپس ایک دفعہ میں جا کے واپس چلا جاتا تھا. جب سے نیویگیشن سسٹم آئے اس کے بعد سے راستہ دیکھنا ہی بند کر دیا. مجھے باقاعدہ سینکڑوں نمبر یاد تھے، چیزیں یاد تھیں، 3 4 5 پارے یاد تھے. اور جب سے اب یہ آ گئی چیزیں لکھ لیں گے کون یاد کرے. تو اب یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ جو ہے نا، میں نے دیکھا کہ انسان کی جتنا اس دماغ کو استعمال کرے. مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں بڑا عجیب و غریب فرمان ہے، اسے پیش کر دوں اور آگے بڑھوں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کلو ہر جو ظرف ہے، ظرف یعنی یوٹینسل، وہ بھر جاتا ہے. لما جعل فیہ، جو اس میں ڈالو گے وہ بھر جائے گا. الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. فانه يتسع بما جعل فیہ، وہ جتنا اس میں ڈالتے چلے جاؤ گے اتنا ہی وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. یہ مغز جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح سے نہیں ہے کہ 20 گیگ ہے اس کے بعد میموری فل ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. تو انسان جو ہے وہ اس پہ ریلائے کرے. یہ مشینوں کے اوپر ہم نے جب سے ریلائے کرنا شروع کیا، یقین مانیے میں ابھی کل پرسوں ہی میں سوچ رہا تھا کہ میں اتنا، یعنی میں گھر کے اندر میرے مثال دی جاتی تھی حافظے کی، میموری کی، اور اب ہم چیز یاد ہی نہیں کرتے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس میں اپنے فون میں ڈال دیں گے. تو میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس لیے بہت سے حوالہ جات، اتنے حوالے یاد ہوتے تھے. بعض میں ایک دوست کہنے لگے کہ بھئی آپ پڑھ کے یاد بھی کر رہے ہیں یا 1.5 گھنٹے سے آپ یہ بس صفحے پلٹتے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بھئی میں نے جتنا پڑھا، کہنے کہ 60-70 صفحے آپ نے پلٹے ہیں. تو میں نے ان کو 1.5 گھنٹے، میں نے کہا میں 1.5 گھنٹے میں سارے پڑھے ہیں اور میں نے سب کچھ سنا. کہنے کہ آپ ریٹین کر رہے ہیں. یعنی مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد ہے یہ 60 صفحے 70 صفحے میں ایک ہی دفعہ میں. عزیزان گرامی، یہ انسان کا جو یہ دماغ ہے نا، اللہ نے یہ ایک ایسی مشین بنائی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے. دنیا کی بنائی ہوئی مشینوں پہ ہم لوگ ریلائے نہ کریں. بس میں یہ تاکیداً کہنا چاہتا تھا. تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہاں پہ مولا کا ایک جملہ پیش کر دوں. ابھی میں نے حافظہ سے متعلق پیش کیا. 93 کی بات ہے، 94 کی بات ہے، جب میں کالج میں تھا برمنگم میں. تو ایک صاحب کرسچن تھے، وہ کنورٹ ہوئے. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے کنورٹ؟ وہ میرے کالج میں تھے، یعنی ہم ایک ہی اس میں کالج میں ایک ہی. تو میں نے ان سے پوچھا کیسے آپ کنورٹ ہوئے؟ تم تو بالکل کوئی ایسا کوئی چانسز ہی نظر نہیں آتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. کہا ایک لڑکا کتابیں بانٹ رہا تھا، 100 میکسمز، 100 احادیث کس کی؟ علی ابن ابی طالب. تو میں نے کہا فری ہے؟ کہنے لگے ہاں فری. آپ کو پتا ہے یہاں فری چیز بہت شوق سے لی جاتی ہے. تو کہنے میں نے فوراً پڑھنا شروع کیا. وہ 100 احادیث میں نے یاد کر لی. کہا جہاں جاتا تھا تو سارے کے سارے میرے دوست احباب کہتے تھے ارے وہ علی ابن ابی طالب سنانے والا آ گیا. علی ابن ابی طالب. کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ اور کتابیں ہیں علی ابن ابی طالب کی؟ کہا ہاں. کہ اس نے کچھ اور احادیث دی، یہاں تک کہ اس نے مجھے نہج البلاغہ دے دی. اب میں نے پڑھنا شروع کی، مجھے یاد ہو گئی. اور پھر میں نے کہا بھی مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا ہے. آئی وانٹ ٹو میٹ علی ابن ابی طالب. اچھا وہ بھی صاحب بہت تیز سے، انہوں نے کہا آئیے میں ملوا دیتا ہوں. وہ شیعہ مبارکہ میں لے آئے. وہاں پہ ایک مولانا سے کہا بھی یہ علی ابن ابی طالب سے ملنا چاہتے ہیں. اب مولانا کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ بھئی یہ متاثر ہے مولا سے، تو اس کو تبلیغ کی جا سکتی ہے. کہنے لگے بیٹھیے. کہنے لگے نہیں میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. I'm a practicing Christian. میں کرسچینٹی پہ پریکٹس کرتا ہوں، مجھے مسلمان نہیں ہونا. میں صرف اور صرف علی ابن ابی طالب سے بہت متاثر ہوں، ان سے ملنا چاہتا تھا. آپ علی ابن ابی طالب؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں، میں ان کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ if I tell you that he passed away 100 years back، اگر میں یہ بتاؤں کہ 100 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا علی ابن ابی طالب کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ 100 سال پہلے کوئی اپنے سے 100 سال آگے کی سوچ سکتا تھا؟ کہ میں جب مولا کے یہ علی ابن ابی طالب کی چیزیں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے جینا سکھا رہے ہیں. نہج البلاغہ جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے جینا سکھا رہے ہیں. تو کہا کہ اور اگر میں کہوں 200 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا؟ کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے 200 سال پہلے کوئی ایسا آدمی گزرا ہو جو 200 سال کی بعد کی باتیں کرے. اور اگر کہوں 500 سال پہلے انتقال ہو گیا؟ اب بالکل خاموش ہو گیا. کہا یہ میرے سے مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر کہوں 1000 سال پہلے انتقال ہو گیا؟ اب وہ جواب ہی نہیں دے رہا. کہا یہ علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے شہید ہو گئے تھے، اور یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا محمد، ان کے بھائی تھے اور ان کے وصی تھے. اب بتاؤ ابھی بھی اسلام کے متعلق نہیں جاننا چاہتے؟ تو وہ کہنے لگا مجھ سے، کہنے لگا کہ میں نے بس یہ جملہ سنا، کچھ دیر میں بیٹھا رہا، اس کے بعد کہا کہ نہیں میں
آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, میں جا رہا ہوں. کہ ایک دو ہفتے میں سوچتا رہا کہ کوئی 1400 سال پہلے نہج البلاغہ جیسا کلام فی البدی کہہ سکتا, کہ کسی آدمی کو کہا جائے نا کہ بھئی یہ ایک خطبہ آپ کو پی ایچ ڈی دی جائے گی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, 5 سال کی مدت ہے, سوچ سمجھ کے ذرا ایک ایسا خطبہ لکھ دو توحید پہ جیسا علی بن ابی طالب نے لکھا, اسے پی ایچ ڈی بھی ملے گی, اسپانسرشپ بھی ملے گا, ڈگری ملنے والی ہے, 5 سال کی مہلت ہے. سوچ کے بھی ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا. مولا نے فی البدی ایسے خطبے دیے ہیں. کہا ایک دو ہفتے بعد میں واپس گیا ان عالم کے پاس, کہا کہ اگر واقعا اسلام کے پیشوا کا نام علی ہے تو میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں. کہنے لگے انہوں نے مجھے اسلام سکھایا, کہ جو کچھ میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا اس کے بعد میں مسلمان ہوں. تو کہا آپ کو نام بدلنا پڑے گا, مسلمانوں کا نام رکھنا پڑے گا. کہا کیوں, میں کرسچن ہوں, آپ تو عیسائیوں کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, کہنے آپ کو نام مسلمان والا رکھ لیں. تو کہا پھر میرا کوئی ایسا نام رکھے جس میں علی آتا ہو. انہوں نے مختلف ان کو چوائسز بتائی, آخر میں اس نے اپنا نام جو انتخاب کیا اس نے رکھا عبد العلی مہدی, جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں غلام علی. اللہم صلی علی محمد وعلی. معذرت میں نے بہت زیادہ خوش کر دیا بحث کو. عزیزان گرامی اتنا متاثر ہوا, اور جہاں جاتا تھا وہ ہر جگہ پہ صرف کہتا تھا علی بن ابی طالب نے اس مقام کے لیے یہ فرمایا, یہ فرمایا, یہ فرمایا. 4 سے 6 مہینے کے اندر اتنا, مسلمان ہونے کے 4 سے 6 مہینے بعد اتنا قابل تھا کہ مسلمان بچوں کو نہج البلاغہ سکھایا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے 4 مہینے میں, ظاہر ہے اس وقت میرے ذہن میں 4 مہینے شاید 6 مہینے, کہ میں نے 4 مہینے میں 1/3 نہج البلاغہ انگلش والی حفظ کر لی ہے, میمورائز کر لی تھی. اتنا عاشق تھا جناب امیر کا. عزیزان گرامی بس میں نے ذہنوں کو تمام کیا. یہ جو میں نے آج انتخاب کیا تھا کہ شب جمعہ ہے, مادر امیر المؤمنین ہے, مکے کا شہر ہے, 13 رجب کی شب ہے جیسی آج کی شب ہے. صبح جمعے کا دن تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد گھر کے اندر موجود ہیں. بلکہ اس سے پہلے کا اور جملہ پیش کر دوں کہ اس سے 30 برس پہلے اسی گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں, اور آنے کے بعد جناب ابو طالب سے کہنے لگیں, فرمانے لگیں کہ اے ابو طالب, میں آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ کے بیٹے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اے ابو طالب, میں نے زندگی میں اتنا پاک و پاکیزہ بچہ نہیں دیکھا, اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, تمام آلائشوں سے پاک ہے. کہ اے ابو طالب, اس طرح سے پاک بچہ کہ دنیا کے اندر آیا, ناف بریدہ ہو, اس پہ خون نہ ہو, کچھ نہ ہو. ابو طالب, دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو جناب ابو طالب مسکرانے لگے. کہا اے فاطمہ بنت اسد, میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں آج سے 30 برس بعد. اس میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی جو میرے بھائی کے بیٹے میں ہے, الا النبوۃ, سوائے نبوت کے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ صاحب الغدیر نے, علامہ امینی نے لکھا ہے کہ اس وقت جناب ابو طالب نے بشارت دی. کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد, میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں 30 برس بعد آپ کے یہاں. اب وہ 30 برس گزر گئے. بھائی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. 30 برس گزر گئے, شب جمعہ ہے, رات کا وقت ہے. اگر گرمی بھی تھی تو خنکی سی محسوس ہو رہی ہے. کیوں خنکی نہ ہو, کائنات کی جو ٹھنڈک بخشنے آ رہا ہے وہ علی آنے والا ہے. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کو خواب میں آواز آئی ہے, فاطمہ کعبہ انتظار میں ہے, خانہ کعبہ پہنچی ہے. بی بی بیدار ہوتی ہیں, برقع لیتی ہیں, اور برقع لینے کے بعد چلیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے مجمع کی. برقع لیا اور ایک مرتبہ بی بی چلیں. اور شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب, رسول خدا جناب امیر کے چچا, جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی, فرماتے ہیں میں کچھ بنی ہاشم کے ساتھ, آپ کو پتا خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کرتے تھے, عبادت بھی کرتے تھے. تو کہا میں وہاں خانہ کعبہ کے مسجد الحرام میں بیٹھا تھا, خانہ کعبہ کے سامنے, کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بی بی برقع پوش آئی ہیں. ان کا لباس بتا رہا یہ ہمارے قبیلے کی ہیں, کیونکہ بنی ہاشم پردہ کیا کرتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب کسی کو پردے کا پتہ نہیں تھا, اس زمانے میں بھی بنی ہاشم کی خواتین پردہ کیا کرتی تھیں. کا برقعے سے میں نے اندازہ لگایا یہ ہمارے خاندان کی بیوی ہیں. کا برقع لے رکھا ہے, طواف کرنے لگی خانہ کعبہ کا رات میں. اور ایک مرتبہ رکن یمانی کے مقام پہ آ کے کھڑی ہوئی, دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگی رب انی مؤمنۃ بک, وہ جو میں نے ابتدا میں دعا پڑھی تھی, اے اس کعبے کے رب, تو جانتا ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. اللہ اکبر. وبما انزلت من رسلک وکتبک,
وہ مصدق ہوں اور جو کچھ تیری طرف سے